نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعترتي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم میں دو بہت اہم، قیمتی اور وزندار چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی آدمی کو ناکامی، ذلت، خسارے اور پستی کی طرف لے جاتی، اور کامیابی انسان کو عروج، راحت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان والوں کو ہی نہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی کا ایک معیار، ایک راستہ عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مکمل دین کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے، جسے اسلام کہتے ہیں، اسی اسلام میں دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی۔ لیکن ظاہر بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ اسلام قبول کر کے اللہ کی کتاب و ہدایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اور جس پر اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوتا اور وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا جس کے بنانے کے لیے، جس کے کمانے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ تج کر دیتا ہے، رات کی نیند، دن کا چین و سکون، راحت جان و بدن، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہ شربا، کہ اگر اس دنیا کی قیمت اور حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو، یعنی جو اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، ایسے مشرک و کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے یا چاول کو سمیٹ کر کے جو ہاتھ میں ہمارا غذا اور کھانا آتا ہے اس کو ہم لقمہ کہتے ہیں، لقمہ۔ اسی طرح ایک گھونٹ پانی کو شوربہ کہتے ہیں۔ لقمہ ایک نوالا، شوربہ ایک گھونٹ پانی۔ تو اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اس دنیا میں کسی منکر کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ اللہ اپنی ذات اور ستودہ صفات کی وجہ سے، اپنی قدرت، اپنے علم اور اپنے خزانے کی وجہ سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور خوبیوں کا۔
لیکن ہم انسانوں کے نظر میں بھی مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں ایک مچھر کا پر مل جاتا؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا، کسی نے نہیں سوچا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مچھر کے پر کی ہمارے نزدیک بھی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک لہو ہے. اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کو جن کے پاس دھرم اور مذہب کے نام سے اسلام نہیں ہے، وہ کسی اور مذہب کو لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا، وحدانیت کا انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ انہیں دنیا دیتا ہے اور بسا اوقات اپنے ماننے والوں سے زیادہ دیتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ انصاف کرتا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں پر، چاہے وہ ایمان والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے دین اسلام، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اللہ کی نظر میں اس کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے. اللہ کے نزدیک اگر کسی کا مرتبہ بڑھتا ہے تو وہ مرتبہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے اور اللہ کے حکموں پر چل کر پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی وجہ سے بڑھتا ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن خیر اور بھلائی کا کوئی کام اس دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیتا ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے. اب اگر کسی نے بھلائی کا کام کیا، اللہ کی مخلوق کے لیے راحت رسانی کا کام کیا، ہاسپٹل بنوا دیا، غریبوں کو کھانا دینا، کپڑا دینا، ان کی مدد کرنا، علاج و معالجہ کرنا، اور بھی خیر کے جو کام ہوتے ہیں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ایمان والا ہے تو اسے اجر و ثواب دیتا ہے. اور یہ اجر و ثواب، اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے، اور اجر و ثواب کا اصل بدلہ اللہ آخرت میں عطا کریں گے، آخرت میں عطا کریں گے. اور اس اجر و ثواب کو دیکھ کر کے آدمی تمنا کرے گا، کاش میری نیکیوں کا کوئی صلہ، کوئی معمولی سے حصہ بھی مجھے دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملتا تو میرے لیے بہتر ہوتا. تو اس دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے اگر کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، مخلوق کی نفع رسانی، ہمدردی اور خیرخواہی کا کام کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ ہمیشہ جھکتا دیتا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر رات دن اللہ پاک اپنی مخلوق کو نوازتا رہے، خرچ کرتے رہیں لوگ، تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کی، خیر کی بات کی، تو لوگوں کے دل نرم ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا کیا ہے، آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سب سے زیادہ علم، سب سے بڑا عالم میں ہوں. اور ان کی بات صحیح بھی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور جتنے لوگ تھے ان میں کوئی نبی نہیں تھا، اور اللہ اپنے نبیوں کو علم سب لوگوں سے زیادہ دیتا ہے. ہمارے آقا نبیوں کے سردار تھے تو اللہ نے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے تھے. تو حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ جواب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ عالم. خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے،
کہ میں بڑا عالم ہوں یا نہیں ہوں، بلکہ یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بڑے لوگوں کی بہت معمولی بات بھی اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہوتی ہے۔ اللہ نے گرفت کی اور وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ، تم نے یہ کہا کہ تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جس کے پاس علم تم سے زیادہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم میں سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک مچھلی پکا کر کے تل کر کے اپنے توشے دان میں لے کر کے چلو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی وہاں خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب یہ اپنے ایک شاگرد جو بعد میں نبی بنے حضرت یوشع علیہ السلام، ان کو ساتھ میں لے کر کے اور اس تیاری کے ساتھ چلے۔ چلتے 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 دھوپ ہو گئی تو دریا کے کنارے ایک پتھر کی بڑی چٹان کے سائے میں لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ اب جو خادم ساتھ میں تھے انہوں نے دیکھا کہ اب توشے دان میں ہلچل ہونے لگی، حرکت ہونے لگی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا۔ توشہ دان کھولا تو مچھلی اچھل کر کے پانی میں چلی گئی۔ تو وہ بہت حیران ہو گیا کہ پکی پکائی مچھلی تھی، زندہ ہو کر کے چلی گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں انہیں بتا دوں گا، لیکن شیطان نے بھلا دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو کہنے لگے کہ ہم بہت دیر تک سوئے، ہم کو جلدی اٹھنا تھا۔ تب یہ کچھ اور بتاتے، سامان سمیٹنے میں لگ گئے اور پھر آگے چلے۔ کافی دور جانے کے بعد حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یوشع بھوک لگ رہی، کھانا لاؤ، کھانا کھا لیتے۔ تو ان کو یاد آیا کہ توشہ دان میں جو مچھلی پکا کے رکھے تھے وہ تو چلی گئی۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، توشے دان میں جو مچھلی ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ مچھلی تو پانی میں زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات یوشع علیہ السلام کو نہیں بتائی تھی۔ تو حضرت یوشع نے جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم لوگ نکلے تھے، واپس چلو۔ اب واپس جب وہیں پہنچے، دریا کا کنارہ اور پتھر کی بڑی چٹان، تو وہاں پہنچ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور سر سے پیر تک چادر اوڑھے ہوئے۔ تو انہوں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم۔ کسی کو جو ہے ہلانے سے پہلے، اٹھانے سے پہلے آدمی کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر اٹھانا بھی ہو تو اٹھانے کا طریقہ ہے، کان میں چلانے کا نہیں، چادر کھینچنے کا نہیں، بلکہ پیر سے اس کو حرکت دینے کا یا پنڈلی دبانے کا اچھا طریقہ ہے سلام کرنے کا۔ انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون، جواب دیا اور پوچھا کہ کون، تو کہنے لگے کہ موسیٰ۔ کہنے لگے موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ خیر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ سے ملنا اللہ پاک کی طرف سے میں نے دعا کی تھی اور میں آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت تو گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر کہنے لگے کہ میرے ساتھ اگر رہو گے تو میرے کسی کام پر سوال جواب نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ اب دریا تھا، دریا کے کنارے اب یہ چلنے لگے، چلتے چلتے ایک جگہ کشتی آئی، ہاتھ کا اشارہ دیا، یہ لوگ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں دریا پار کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جو کشتی کے ملاح تھے وہ اس کنارے لے جانے کے لیے کشتی کو لے کے چلے۔ جب وہ کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کا ایک ٹکڑا لکڑی کا حصہ مار کر کے توڑ دیا، کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، ان لوگوں نے ہمیں مفت میں دریا پار کرایا،
اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا. تو حضرت خضر کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ رہو گے تو چپ رہنا، سوال جواب اعتراض نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، میں یہ بات بھول گیا تھا، اب کچھ نہیں کہوں گا. مجھے یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، ایک دوسری بات بتانا ہے کہ جب یہ کشتی پر بیٹھے دریا پار کرنے کے لیے تو ایک پرندہ آیا، وہ تختے کشتی کے کنارے پر بیٹھا، جھک کر کے پانی پینے کے لیے اس نے اپنی چونچ پانی میں ڈالی اور پھر وہ چونچ نکالی. تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ، میرا علم اور تیرا علم دونوں ملا کر کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس سمندر میں سے اس پرندے نے اپنی چونچ کے ذریعے سے پانی نکالا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پرندہ اگر پانی میں چونچ ڈالے اور نکالے تو کتنا پانی آئے گا، یہاں تو پورا سمندر ہے. تو اللہ کا علم لامحدود ہے، بندوں کا علم کیا، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ علم اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا. حضرت موسیٰ کو تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ تمہیں یہ نہیں کہنا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، کیا کہنا تھا؟ اللہ عالم، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے گئے، یعنی تمام انسانوں کو جو علم دیا گیا اس میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو علم دیا گیا، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ان انبیاء کرام کو جو علوم دیے گئے وہ سب کے سب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. آپ کی ذات گرامی اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت، ہر اعتبار سے، ہر وہ خوبی جسے انسان پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز جو کسی کی شخصیت میں ہو اور زندہ دل باضمیر لوگوں کو وہ بات پسند آئے، وہ ساری خوبیاں علی وجہ الکمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. آپ کی خوبیاں، حسن و جمال کہو، نوال کہو، روب و دبدبا کہو، سب کچھ اللہ پاک نے جو آپ کو دیا تھا وہ ایک مثال تھا. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. بے مثال اللہ نے حسن عطا کیا تھا، اور علم سب سے زیادہ، اخلاق سب سے اچھے، اعمال سب سے اچھے، ساری خوبیاں جو تمام انسانوں میں پسند کی جاتی ہیں وہ تمام خوبیاں علی وجہ الکمال اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. اور یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ بات آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مسلمان نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے، سچائی ہے. آج اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہود و نصارہ، آج سے نہیں 1400 سال سے، آج سے نہیں 1400 سال سے اسلامو فوبیا کا نام سنا ہوگا. آج اسلام سے ڈر کر کے، اسلامی تعلیمات سے اور لوگوں کے متوجہ ہونے اور قبول کرنے کے اعتبار سے آج ان لوگوں کو جن کو یہ چیز پسند نہیں ہے انہیں اسلام سے نفرت ہے اور اسلام سے خوفزدہ ہیں. وہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے عجیب و غریب بے بنیاد اعتراضات کرتے، الزامات لگاتے، بے بنیاد، صرف نفرت اور خوف کی وجہ سے.
ظاہر بات ہے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، اس پوری روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو، ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس گھر کے لوگ چاہے تو عزت سے مان لے اور قبول کر لیں، ورنہ انہیں ذلیل ہو کر کے مجبور ہو کر کے قبول کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور جو لوگ اسلام کو روکنا چاہتے ہیں وہ ہر طرح کا جتن کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں سے آج سے نہیں، جب سے جنگیں ہو رہی ہیں، یہود و نصارہ مقابلہ کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ، سازش، کوششیں ہو رہی ہیں۔ نہ معلوم کتنی جنگیں ہوئی۔ حضور کے زمانے میں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، حضور کی موجودگی میں 12 غزوے ہوئے تھے۔ کچھ میں حضور شریک تھے، کچھ جنگوں میں حضور شریک نہیں، 22 جنگیں ہوئی تھی، 12 نہیں 22 حضور کی موجودگی میں۔ جب سے یہ سلسلہ اسلام و کفر میں مقابلے کا چلا آ رہا ہے، کسی نے کہا ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق اور ناحق کا مقابلہ، اسلام اور دوسرے مذاہب کا مقابلہ ازل سے چل رہا ہے، ابد تک چلے گا۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہی غالب رہے گا، چاہے غلبے میں دیر لگے لیکن حق ہی غالب رہے گا، حق کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضور نے ہمیں اس بات کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے جب غور کیا، یہود و نصارہ نے غور کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی استقامت، ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کی بہادری اور بے جگری کا جب انہوں نے جائزہ لیا کہ مسلمانوں میں ایسی کون سی بات ہے، کیا ایسی خوبی ہے کہ یہ کبھی ہمت نہیں ہارتے، برے سے برے حالات میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں ایک چیز ہے اور وہ ہے اپنے پیغمبر سے بے پناہ محبت، بے پناہ عقیدت۔ پیغمبر اسلام کی ذات سے، ان کی خوبیوں سے، ان کی صفات سے ایک مسلمان جتنی محبت کرتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے کہ انہیں زندگی کے کسی بھی مقابلے کے میدان میں ہمت نہیں ہارنے دیتا۔ تو اب پیغمبر کی محبت کیسے ختم ہو، اس کے لیے نہ معلوم کتنی سازشیں، کتنی پلاننگ، کتنے پروگرام بنائے گئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت اور ذات پر بے بنیاد الزام لگانا۔ ابھی حیدرآباد میں کوئی ایم ایل اے تھا ٹی راجا، اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ کچھ لوگوں کا، کچھ جماعتوں کا، پارٹیوں کا یہی فارمولہ ہے کہ یہ حرکت کی جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی محبت، عظمت نکالی جائے، احترام ختم کیا جائے۔ اس طرح کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے 2 نام پہلے سے تجویز کیے تھے۔ آپ کے نام 99 ہیں جو قرآن کریم میں آخر کے صفحے پر آپ کو ملیں گے۔ آپ کا نام قرآن کریم میں یا آسمانی کتابوں میں جو واضح طور پر ذکر کیا گیا، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب حضور پیٹ میں تھے اسی وقت کسی نے خبر دی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا۔ کیا رکھنا؟
محمد کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ محمد کے معنی وہ ہے جس کی خوب تعریف و توصیف کی گئی اور کی جاتی رہے گی۔ اب ظاہر بات ہے اللہ نے نام ہی ایسا رکھوایا، اور کتابوں میں تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضور کا نام رکھا گیا، آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی بہو حضرت آمنہ کے مشورے سے آپ کا نام محمد تجویز کیا، تو اہل عرب کہنے لگے کہ یہ نام تو آج سے پہلے کبھی رکھا ہی نہیں گیا، ہمارے علم میں نہیں۔ محمد جس کی ذات کی تعریف و توصیف کی گئی اور ہمیشہ کی جاتی رہے گی، آپ کا نام محمد۔ قرآن کریم میں آپ کے لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی، قیامت تک آپ کی تعریف و توصیف کی جائے گی۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم لوگ بھی شعراء نعت لکھتے ہیں نا۔ یہود و نصارہ جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی ہر کوشش اور جتن کرتے ہیں، جب انہوں نے پوری دنیا کے ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے دنیا میں کوئی انقلاب آیا، بہترین انقلاب آیا، ایسے 100 لوگوں کی تاریخ جمع کی، تو اس میں پہلا نمبر کس کو دیا؟ کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ ہم اگر نمبر دیتے تو لوگ نہیں مانتے، لیکن جو حضور کے دشمن ہیں، آپ کے دین و شریعت کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو مجبور ہونا پڑا، اور ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا، انقلاب لایا، اور ان کے انقلاب کی وجہ سے کچھ بھلائی اور خیر وجود میں آئی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان 100 لوگوں میں پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے ایسا شاندار جواب دیا کہ بولنے والوں کی بولتی بند ہو گئی۔ آج پیغمبر اسلام کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے غیروں کی آج سے نہیں، پلاننگ 1400 سال سے، لیکن آپ کی ذات ہر اعتبار سے بے عیب ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانما قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ آپ ہر عیب سے مبرہ ہیں، اور شاعر نے کہا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا بنایا۔ تو دنیا میں کوئی شخصیت ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب جب آدمی کچھ نہیں کر پاتا تو بے بنیاد الزامات لگاتا ہے، لیکن یہ چیز ہم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ دیکھو جب یہ موقع آتا ہے اور پھر لوگ احتجاج میں روڈ پر آتے ہیں تو اس میں امام صاحب، مولانا، مفتی، قاضی پیچھے رہتے، صف اول میں وہ لوگ رہتے جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے پیغمبر کی محبت میں سب سے آگے رہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ جن کے متعلق سماج ایسا سمجھتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو دارو پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ سٹا کھیلتا ہے، یہ تو آوارہ گردی کرتا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، ایسے لوگ سب سے آگے رہتے ہیں۔ یہ ہے حضور کی محبت جو ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ نے رکھی۔ آج دنیا کان کھول کر کے سن لے، اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ اگر یہاں موجود ہوں تو میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج دنیا سے دہشت گردی، دنیا سے بد امنی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف بات کرنے سے
کانفرنس کرنے سے، مقالات لکھنے اور پڑھنے سے یہ بات ختم نہیں ہوگی، عملی طور پر آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں امن و امان رہے تو دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ مذہب کے ماننے والے لوگ مسلمان ہیں، ان کے جذبات کا آپ کو احترام کرنا ہوگا۔ آپ پیغمبر اسلام کی توہین کریں اور پھر آپ یہ سوچیں کہ مسلمان خاموش بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، تو یہ ناممکن ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ گستاخ نبی کی ہے یہ سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ میڈیا والے پوچھتے ہیں آپ اس کی حمایت کرتے ہو، تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے اس نعرے کی۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستانی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو حکومت وقت ایسے لوگوں کا سر قلم کر دیتی، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لو کہ ایسا کرنے والوں کے لیے عام مسلمانوں کے جذبات کیسے۔ آپ اگر چاہیں گے کہ پیغمبر اسلام کی گستاخی ہوتی رہے، آپ کی شان میں جو ہے نازیبا کلمات کہے جاتے رہیں اور مسلمان کان میں تیل ڈال کے پڑا رہے، تو یہ ناممکن ہے۔ بین الاقوامی طور پر قانون بننا ضروری ہے کہ صرف پیغمبر اسلام نہیں، تمام پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ایسی سزا تجویز کی جائے کہ جو لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ ہم نے تو کرسچن اور عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ ہم تو اپنے پیغمبر کی طرح ان کی عزت و احترام کرتے، حالانکہ ان کی شریعت پر ہم ایمان نہیں رکھتے، ان سے لائی ہوئی ان کی جو شریعت تھی وہ محرف ہو چکی۔ بتانا یہ ہے کہ ہم ان کو نبی ہونے کے اعتبار سے مانتے ہیں اور وہ عزت دیتے ہیں جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ یہودیوں کے جتنے پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت موسیٰ ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم سبھی کی عزت کرتے ہیں۔ ایک رائی اور ذرے کے دانے کے برابر بھی ان کے تعلق سے ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں ہے۔ ہمیں تو جو شریعت اللہ نے دی ہے اس میں ہمارے لیے حکم ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو لوگ پوجتے ہیں، جن لوگوں کی لوگ عزت اور احترام کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کبھی کسی مسلمان کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس نے رام کی توہین کی ہو، سیتا کی توہین کی ہو، کرشن کی توہین کی ہو، لکشمن کی توہین کی ہو؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہماری شریعت نے ہم کو منع کیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، منع کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو منع کیا ہے۔ ہم تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اگر دنیا میں امن و امان قائم رکھنا ہو تو کانفرنسوں کے ذریعے سے نہیں، زبانی لنترانیوں کے ذریعے سے نہیں، دو چار مضمون لکھ دینے اور مقالات لکھ دینے سے امن و امان نہیں آئے گا۔ امن و امان آئے گا قانون کے ذریعے سے۔ بین الاقوامی طور پر قانون بننا چاہیے کہ مذہبی شخصیات کے بارے میں اظہار خیال کے لیے کوئی نہ کوئی حد مقرر کی جائے۔ آج آزادی اظہار خیال کے نام سے آدمی کچھ بھی کہہ رہا ہے، اور کچھ بھی کہے اور آپ سوچو، آپ چاہو کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ماں باپ کو گالی دی جائے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ برداشت کریں گے؟ آپ کے مذہب کے ذمہ داروں کو، بانیوں کو کہو، بڑی شخصیات کو کہو، اگر ان کو برا بھلا کہا جائے تو تم کو برداشت تو ہوگا؟ نہیں برداشت ہوگا۔ تو اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
قانون بنانا ہوگا جس میں تمام نبیوں اور تمام مذاہب کے بانیان اور ذمہ داروں کے احترام پیش نظر ہو، اور ان کی بے حرمتی، گستاخی، ان کی اہانت اور توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، تب جا کر دنیا میں امن و امان آئے گا۔ ورنہ آپ ڈھول بجاتے رہو اور تم ہی سنتے رہو اور ناچتے رہو، زبانی جمع خرچ سے دنیا میں امن و امان نہیں آئے گا۔ ہم ہندوستان میں ہے، ہندوستانی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں اسلامی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، ان کی شان میں گستاخی کی، تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ہم ہندوستان میں رہ کر کے قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم قانون کے نافذ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس بنا پر ہم یہ سزا اس ہندوستان میں نہیں جاری کریں گے۔ لیکن حکومت کو ایسا کوئی قانون بنانا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ آج یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ورنہ مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں جو اذیت ہوتی ہے، ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ہمیں ایسی اذیت اور تکلیف دیں گے اور آپ چاہیں گے کہ ہم برداشت کر لیں اور خاموشی سے بیٹھے رہیں تو یہ ناممکن ہے۔ این خیال است و محال است و جنو، کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ سمجھے گا۔ چاند پر تھوکنے سے چاند پر تھوک جاتا نہیں۔ اگر کوئی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرے تو ان کی قدر و منزلت گھٹ جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ چاند پر تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پہ واپس آتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو شخصیت گزر گئی، آج ان کو برا بھلا بول کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ملے گا کیا پتہ ہے؟ خوف۔ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے وہ دنیا بھر میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح کا جتن کر۔ سلمان رشدی کے بارے میں سنا آپ نے؟ ایران سے بھاگا تھا، حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، امریکہ میں پناہ لیا، اور آج سے نہیں، پرانی بات ہے، برسوں سے وہ اسی طرح ہے۔ امریکہ میں اسٹیج شو کر رہا تھا، اسٹیج پر کسی نے چڑھ کر کے اس کو چاقوؤں سے گود دیا۔ کیوں؟ اس نے 20 سال پہلے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی تھی اور اپنی حفاظت کے لیے امریکہ میں جا کر پناہ لیا تھا۔ 20 سال مارنے والے نے انتظار کیا۔ تو آج جو لوگ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ بھی چوہے کے بل میں رہتے، ہر ایک کو جو ہے ڈر اور خوف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بولنے کے لیے بول تو دیے، لیکن ان کو یہ ہو گیا کہ اپنا پتا کبھی بھی کٹ سکتا ہے، خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیغمبر کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہے، دنیا والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ جیسے ملکوں میں بھی پناہ نہیں ملتی۔ وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا، بڑی مشکل سے واپس آیا، ابھی وینٹیلیٹر نکلا۔ اب ظاہر بات ہے اس کے بعد کبھی وہ گھر سے نکلے گا؟ کبھی کسی پروگرام میں اسٹیج پہ آئے گا؟ تو یہ لوگ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتے اور خوف کی زندگی گزارتے۔ مسلمان زندہ قوم ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے زندہ قوم ہے۔ برے سے برے حالات میں بھی ہم ہمت نہیں ہارتے۔ اس لیے ایک بین الاقوامی قانون بننا چاہیے جس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دوسرے تمام مذاہب کے بانیان
اور ان کی بڑی شخصیات کا احترام ملحوظ ہو اور ان کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف قرار واقعی سزا طے کی جائے، تب جا کر دنیا میں امن و امان آئے گا، اس کے بغیر دنیا میں امن و امان نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے قرآن کریم، اور ہمیں جو پیغمبر عطا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت